الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کا، مرد و خواتین کا، بزرگوں کا اور میرے پیارے بھائیوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں آج کی اس تقریر کا آغاز کروں، اس شعر کے ذریعے سے میں آپ تمام سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. طفل کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، جو طالب علم ہوتا ہے، جو چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، جس کو پرائمری ایج بولتے ہیں ہم، طفل. اور مکتب بولتے ہیں جہاں سے ہم کو سیکھا جاتا ہے، اسکولنگ مدرسہ. تو میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ مقرر ہوں نہ مولانا. تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. یعنی ابھی میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اسلام کا. میں بھی کوئی بڑا عالم نہیں اور نہ کوئی مقرر ہوں، لیکن میرے دل میں خواہش ہے بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت کہ مجھے جتنی باتیں اسلام کی معلوم ہے وہ تمام تک میں پہنچا دوں. اور آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، امت مسلمہ میں اتحاد. اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ اتحاد امت مسلمہ میں ایک نازک اور سینسٹیو ٹاپک ہے، بہت نازک مرحلے کا ٹاپک ہے، بہت دیکھ سمجھ کر یہاں پر بیان کرنا پڑتا ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے، یہ ٹاپک اور یہ عنوان کو ایک محفل میں سمیٹنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میرے علم میں اتنا زیادہ علم نہیں کہ میں ایک محفل میں اس کو سمیٹ سکوں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے علم کے مطابق میں اس کا حق ادا کر سکوں. اور آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریے میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل اور دماغ کو کھول دے اور میری زبان کی رکونت کو دور فرما اور مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے عنوان، امت مسلمہ میں اتحاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا میں ہر چیز کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ. جیسے آپ کہیں گے کالے کی ضد گورا ہے، زمین کی ضد آسمان ہے، موٹے کی ضد دبلا ہے، چاند کی ضد سورج ہے. غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کی ضد بنائی ہے. اور آج کا ہمارا جو موضوع امت مسلمہ میں اتحاد، تو اتحاد کی بھی ایک ضد ہے، اختلاف. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ تمام لوگ اتحاد سے رہیے، یا پھر میں ایسے کہوں آپ تمام لوگ اختلاف نہ کریے، باتیں دونوں ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے، قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہے، اس کے اندر اکثر اور بیشتر مقامات پر اتحاد کا لفظ استعمال کیے بغیر حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف اتحاد کرو. اکثر اور بیشتر مقامات پر اتحاد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ استعمال کیا گیا اختلاف. مطلب اختلاف مت کرو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ اتحاد کرو. اور اگر آپ دیکھیں گے اسلام نکلا ہے سین لام میم، جس کے معنی ہوتے ہیں عمل.
جس کے معنی ہوتے ہیں پیس، جس کے معنی ہوتے ہیں شانتی. اور ہم تمام جانتے ہیں کہ جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر امن ہوگا، جہاں پر امن ہوگا وہاں پر اتحاد ہوگا. بغیر اتحاد کے امن نہیں آ سکتا. مطلب یہ نکلا کہ اسلام کا جو نام، ہمارے جو دین کا نام دین اسلام رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہی اتحاد ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں اسلام کے آنے سے پہلے کیسی حالت تھی، ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں. ہم نے کئی مخررین سے، کئی خطباء سے، کئی مخررین سے کئی جمعے کے خطبات کی حالت کو سنا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عرب ملک کے اندر کافی خطرناک حالات تھے. یعنی وہاں پر جہالت تھی، وہاں پر دل میں واحد تھی، وہاں پر لا اتفاقی تھی، وہاں پر اختلاف تھا. اور وہ عرب قوم جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اگر ایک قبیلے کی اونٹنی دوسرے قبیلے کے کھیت میں پانی پینے کے لیے چلی جاتی تو اس چھوٹے سے اختلاف پر وہ لوگ جنگ پر آمادہ ہو جاتے. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 12 مہینے نہیں، بلکہ سالوں سال وہ لوگ جنگ کرتے تھے چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے. لیکن قربان جائیے، جب اسلام آیا یہ سارے اختلافات ختم ہو گئے، اتحاد قائم ہوا، الفتیں بڑھی، محبتیں بڑھی. یاد کیجیے وہ واقعے کو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، چاہے وہ نبوت سے پہلے والی زندگی ہو، چاہے وہ نبوت کے بعد والی زندگی ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسی ایسی خصوصیت کا حامل بنا کر بھیجا کہ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے، ابھی نبوت اللہ کے نبی کو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مکہ والے، تمام عرب والے امین اور صدیق صادق کے لقب سے جانتے تھے. اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے اور آپ کے پاس اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے. اسی اسناد کے اندر ایک بڑا اختلاف ہوا. ملک عرب کے اندر چھوٹے اختلاف پر سالوں سال جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں پر بڑا اختلاف ہوا، حجر اسود کا اختلاف. سارے قبیلے والے اس بڑے اختلاف کے پیچھے پڑے اور کہنے لگے کہ یہ جو جنت کا پتھر ہے ہمارے قبیلے کے سردار لگائے گا، ہمارے قبیلے کے سردار کو یہ شرف حاصل ہوگا، ہمارا قبیلہ لگائے گا حجر اسود. بڑا اختلاف تھا، بہت بڑا اختلاف، چھوٹا اختلاف نہیں. چھوٹا اختلاف ہوتا سالوں کی جنگ ہوتی، لیکن یہ بڑا اختلاف تھا، نہ جانے اور کیا ہونے والا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اتحاد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، الفتیں بڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ایسا اتحاد قائم کرتے ہیں کہ تمام سردار مکہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک بہترین فیصلہ کر کے کہتے ہیں کہ اس حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبیلے کے سردار اس کو پکڑ کر لے کے جائے. اتحاد قائم ہوا، اسلام آیا، اتحاد قائم ہوا، اسلام آیا، اختلاف مٹا دیے گئے، اسلام آیا، الفتیں بڑھی. اور اگر آپ دیکھیں گے اسلام کے اکثر و بیشتر تعلیمات میں، اسلام کے اکثر و بیشتر حکموں میں، احکام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر حکم میں ہمیں اتحاد کی تعلیم دی گئی. اگر میں آپ کو سوال کروں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو بظاہر ہر مسلمان، جاہل مسلمان یا پڑھا لکھا مسلمان ہو اسے معلوم ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکات، حج. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اگر آپ غور کریں گے تو ان 5 ارکان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کی تعلیم دی ہے. اسلام میں تدبر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اسلام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر آپ غور کریں گے توحید میں اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتحاد کی تعلیم دے رہے ہیں. توحید کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، ساتوں آسمان سے وحی نازل ہوئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ لا نعبد الا
طرح سے توحید کو استعمال کرتے ہوئے توحید سے اتحاد کی تعلیم دی گئی. اللہ نے کہا باقی مسائل ہے چھوڑ دو, اس بات کی طرف آ جاؤ تو تم میں اور ہمیشہ ہے. جس بات پر تم بھی متفق ہے ہم بھی متفق ہے, تم بھی متحد ہے ہم بھی متحد ہے, چلو کم سے کم وہ تو کر لیں. اور وہ باتیں اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید اسلام کا پہلا رکن اتحاد کی دعوت دیتا ہے. نماز کے بارے میں تو اگر میں آپ سے اتحاد کے بارے میں کہنا شروع کروں گا تو آج کی پوری یہ نشست نماز اتحاد میں چلے جائے گی. کتنا بہترین ثبوت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نازل کر کے نماز کے ذریعے سے اتحاد کی تعلیم دی گئی. مثال کے طور پر اگر ایک پوش ایریا سمجھتے ہیں نا, پوش ایریا, بھائی ہم پوش ہیں, صاف ستھرے رہتے, سور کی چربی کے سینٹ مارنے کے آتے, ہم پاک صاف رہتے, جو لوگ بولتے ہیں ان کے تعلق سے اگر وہ شخص کہیں روڈ پر ٹھہرا ہو یا کہیں ہوٹل یا شاپ کے پاس, اگر ایک غریب آدمی جس کے کپڑے تھوڑے پرانے ہیں, اگر وہ غریب آدمی اس امیر آدمی کو آ کر ٹچ لگ جاتا ہے تو امیر آدمی کے ذہن میں خیالات شروع ہوتے ہیں, ارے یہ خراب آدمی میرے کو ٹچ ہو گیا, اب میرے کو بیماریاں ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہوتا ہے سر, دیکھ کے چل نہیں سکتے. یا بہت سارے ایسے جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں اگر تھوڑا سا ہمارے سے غریب آدمی ہم سے ٹکرا گیا. لیکن قربان جائیے اسلام کے اس قانون پر نماز کا حکم نازل ہوا. ہر امیر آدمی چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو, چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو, چاہے دنیا کا حاکم بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ مسجد کے اندر آئے گا تو وہی غریب کے ساتھ اپنے پاؤں سے پاؤں, کندھے سے کندھا لگا کر ٹھہرے گا. اسلام نے تعلیم دی اتحاد کی, اسلام نے تعلیم دی اتفاق کی. ابھی ایک میرے فرینڈ ہے, دوست, ان کے ایک نان مسلم دوست ہے, وہ کہنے لگے کہ بھائی میں جمعے کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک نان مسلم خواہش ہے میں آنا چاہوں گا. تو میرے فرینڈ نے کہا کہ جائیے پاک صاحب کو کیا جائیے, پالے نہ کر آئیے, چلتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. ان کو جمعے کی نماز کے لے کے گئے. اور نارملی جب جمعے کی نماز میں ہوتا ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں کی خاص عادت ہے کہ جب عربی خطبہ شروع ہوتا جب آتے نماز 5 منٹ بعد طرح جب آتے, اور وضو کھانے کے بعد بھیڑ لگا کے آوازیں کرتے, آواز ایک پکارا ہوتا ہے, شور ہوتا ہے نماز سے پہلے. تو وہ غور کر رہے کہ نماز سے پہلے کافی سارا پکارا تھا, لیکن جیسا ہی مؤذن آ کے اقامت کی اور امام صاحب اللہ اکبر کا لفظ کہے, سارے ماحول میں سناٹا چھا گیا. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اپنی کچھ بات کہے. سارے مسلمان ایک جٹ ہو گئے, کوئی اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, صرف امام کی قرات چل رہی ہے اور تمام لوگ خاموش ہیں. یہ غیر مسلمان بندہ غور کر رہا ہے یہ تمام باتوں پر. تمام لوگ اللہ اکبر کہنے پر ایک ساتھ رکوع میں جا رہے ہیں, تمام لوگ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے پر ایک ساتھ اوپر اٹھ رہے ہیں, تمام لوگ اللہ اکبر کہنے پر سجدے میں جا رہے ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ امام سے پہلے سجدے میں جائے. جب نماز ختم ہو گئی تو وہ نان مسلم فرینڈ, ہندو فرینڈ کہنے لگا, ارے بھائی کتنا اچھا دکھا, میرے کو کافی پرسکون پیسفل ماحول تھا, پیسفل انوائرمنٹ تھا. وہ کہنے لگا اس کے الفاظ میں, اور کہنے لگا تمہارے اندر کیا یونٹی ہے, جب تم لوگ نماز پڑھ لے کوئی بھی ایک دوسرے سے پہلے نہیں اٹھ رہا, تمام لوگ ایک ساتھ اٹھ رہے, تمام لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں. اور تم جب لوگ نیچے جا رہے تھے, میں نیچے جا کے ٹھہر گیا تم لوگ کو دیکھنے کے لیے, تم لوگ ایک ساتھ اٹھتے نہیں اٹھتے, اور تم لوگ ایک ساتھ اٹھے پورے. یہ ہے اتحاد کی تعلیم جو ایک غیر مسلم محسوس کر کے ہم کو بتا رہا ہے. اور کاش یہ بات اگر مسلمان امت سمجھ جاتی ہے تو کتنا اچھا. نماز غرض کے اسلام کی ہر تعلیم میں, اسلام کے ہر حکم میں اتحاد کی تعلیم دی گئی. آپ روزے کی مثال لے لیجئے, اتحاد. تمام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان جب سحر کا ٹائم ہوتا ہے تو تمام ایک ساتھ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں. تمام لوگوں کا ٹائم ایک ہی ہے, اذان ہوئی تمام لوگ اپنے سحری کرنا بند کر دیا, کھانا کھانا بند کر دیا, اور جب افطار کا ٹائم آتا ہے تمام لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اب وقت افطار ہوگا, اذان ہوگی اور ہم روزہ کھولیں گے. کسی کی مجال نہیں, کوئی اتحاد کو پامال کرنے والا نہیں کہ وقت سے پہلے اپنا روزہ کھولیں. تمام لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, ابھی 2 منٹ باقی ہے لیکن
نہیں. اگر ایک سیکنڈ باقی ہوگا تو کسی کی مجال نہیں کہ سب سے پہلے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے. اتحاد کی تعلیم دی اسلام نے, اتحاد سکھایا اسلام, الفتح سیکھنے کو ملی اسلام سے. مثال کے طور پہ ابھی آپ روزہ کھول رہے ہیں, روزہ کھول چکے ہیں, آپ روزہ کھولنے کے 1 منٹ کے بعد ایک اور شخص اندر آیا. دیکھیے کس طرح سے محبت الفتح کی تعلیم دیتا ہے اسلام. تمام مسجد میں جتنے لوگ روزہ کھول رہے ہیں, تمام کے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور تمام لوگ کہیں گے بھائی میری گلی میں سے آ کے کھاؤ, میری پیٹ میں سے آ کے کھاؤ. اسلام دیتا ہے اتحاد کی تعلیم. اسلام کے ہر حکم, اسلام کے ہر حکم میں اتحاد کی تعلیم ہم کو ملتی ہے. اور سب سے بڑا اتحاد جو انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے, جو عالمی لیول پہ جاتا ہے, وہ ہے حج. حج کے اندر اگر آپ کو غور کریں گے, ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں, ہر ملک سے مسلمان آتے ہیں. اور اللہ نے کہا جب تم میرے اس کعبۃ اللہ پیارے گھر میں آ رہے ہو تو آل آر ایکولز, سب برابر ہے. کوئی اپنا اونچے فیشن کے کپڑے نہیں پہن سکتا. میرے پاس اونچے ٹریڈیشن, اونچے کمپنی کے کپڑے ہیں نہیں. تمام لوگوں کو 2 سفید کپڑوں میں جو سلے ہوئے بھی نہیں رہتے لپٹ کے آنا ہوتا ہے, چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بڑا کتنا امیر آدمی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کچھ رکشہ چلانے والا بندہ کیوں نہ ہو. اسلام نے سکھایا اتحاد. اسلام نے اتحاد کی تعلیم دی, اتفاق سے روکا, اختلاف سے روکا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کے اندر کم سے کم 40 سے 45 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو دوہرا رہے ہیں کہ تم لوگ انتشار میں مت پڑو, اختلاف قائم کرو, اتحاد قائم کرو, اختلاف کو مٹاؤ, الفتح بڑھاؤ. اللہ قرآن کے اندر 40 دفعہ اس بات کو دوہرا رہے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جب کبھی یہ ایسی ٹاپک آتی ہے اتحاد کی یا اختلاف ختم کرو گی, تو یہ قرآن کی عظیم آیت جو ہر ایک کو یاد ہے, اتحاد کا عنوان آیا, اختلاف مٹاؤ کا ٹاپک آیا, ہر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ کہہ رہے ہیں صرف تھام لو نہیں, مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. ولا تفرقوا, اور فرقوں میں نہ بٹو, تفرقے بازی نہ کرو. اسی طرح سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, اللہ تعالیٰ بار بار امت محمدیہ سے خطاب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایک امت ہو, تمہارا دین ایک ہے, 2 دین نہیں, 2 راہ نہیں, 2 گروہ نہیں, ایک ہو تم لوگ, ایک. اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں, کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا. مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے 7 آسمان کے اوپر سے جو چیزیں زمین پر اترتی ہے وہ اتحاد والی ہوتی ہے, اختلاف والی نہیں. چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں وہی قرآن مجید کیوں نہ ہو, چاہے اللہ کے رسول کی الہام کی شکل میں حدیث کیوں نہ ہو, اللہ اختلاف نہیں چاہتا, اتحاد چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کی قرآن میں کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. قرآن کی 6666 آیتیں جو ایک دوسرے سے اتحاد کرتی ہے, اختلاف نہیں ہے. کوئی ماہی کا لال جو لا کر بتلا دے کہ قرآن کی یہ آیت کے مخالف ہے, کوئی آیت مخالف نہیں, کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا. اللہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا, اتحاد کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پڑھو گے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ جو میرا راستہ ہے وہ ایک راستہ ہے. میرا راستہ ایک راستہ ہے جو مستقیم ہے. تم یہ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں کی طرف نہ جانا, یہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گی. اگر آپ غور کرو گے اس میں
اللہ اپنی راہ کو صرف راہ بول رہا ہے، راہ نہیں بول رہا، راہ ایک راہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، 4 نہیں، 5 بھی نہیں، 6 بھی نہیں، 7 بھی نہیں، صرف ایک ہی راہ ہے، صرف ایک ہی راہ جو اللہ کی راہ ہے۔ اگر اس راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف جاؤ گے تو اللہ کی راہ سے جدا ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آپ کی امت صرف ایک ہی امت ہے، یہ آپ کی امت جو ہے وہ ایک امت ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، صرف ایک ہی امت ہے۔ اور ہم میں سے کئی لوگ جب اتحاد کا ٹاپک آتا ہے تو ٹاپک تو اتحاد کا ہوتا ہے، لیکن موضوع اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ٹاپک تو اتحاد ہے، لیکن جو عنوان ہوتا ہے، جو اندر سب کنٹینٹ ہوتا ہے، ٹاپک جو تقریر ہوتی ہے وہ پورے اختلافات کی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ یہاں پر ایک تمہاری امت ایک ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ایک امت کا تذکرہ کریں، 4 کا نہیں، 5 کا، 6 کا نہیں، صرف ایک امت۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین صرف ایک ہی دین ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں تمہارا راستہ ہے، تمہارا دین ہے، تمہاری راہ ہے۔ اس کی وجہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے تقریر کے شروع میں آیت پیش کی تھی کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ لا نعبد الا اللہ۔ اس میں بھی ہمیں اتحاد کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اختلافات کے موضوع ہیں، جو اختلافات کی باتیں ہیں، ان کو ترک کرو، چھوڑ دو انہیں، پہلے تم اتحاد کی طرف، ایسی بات کی طرف آ جاؤ، پھر انشاءاللہ بعد میں اختلافات دور کریں گے۔ پہلے اس بات پہ تو آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے بیس پہ کم سے کم کلمے کی بنیاد پر ہم مسلمان ایک ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کم سے کم اس پلیٹ فارم پر، اس کلمے کی بنیاد پر ہم ایک جگہ ہو جائے اس آیت کی روشنی میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اپنے احکامات کے ذریعے سے تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگ تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں۔ اللہ کے رسول نے اتحاد کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو کہا تم مسلمان ہو، تم ایک ہو، چاہے کالے ہو، چاہے گورے ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ جو تفرقہ ہے، گروپ بنانا، گروپ کا نام رکھنا، جماعتیں بنانا، فرقے بنانا، اپنے گروپوں کا نام رکھنا، اس کو جہالت کہا۔ جہالت جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو جہالت کہا۔ آپ لوگ جانتے ہیں انصار اور مہاجرین، انصار اور مہاجرین، مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ لوگ ہیں جو پہلے سے مدینے میں تھے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اسلام کی مدد کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حالانکہ وہ لوگ کے دل صاف، وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ، تم بھی اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، جان بوجھ کے نہیں، اتفاقاً اونٹنی کو پانی پلانے کے معاملے میں دونوں میں بحث ہوئی، انصار میں اور مہاجرین میں بحث ہوئی۔ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، وہ صحابہ جن کے راستے پر چلنے سے جنت ملتی ہے، وہ صحابہ، وہ 2 گروپوں میں اونٹنی کو پانی پلانے کے معاملے میں چھوٹا سا اختلاف ہوا۔ انصار کے لوگوں نے کہا اے انصار بھائیوں آؤ، مہاجرین ہم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مہاجرین نے کہا اے مہاجر بھائیوں آؤ، انصار ہم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی اس بات کا علم ہوا کہ انصار اور مہاجرین ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول آ کر کیا کہا؟ ذرا کان کے پردوں کو صاف کرتے ہوئے دل اور دماغ میں اس بات کو جگا دو کہ تفرقہ بنانا، اپنے گروپوں کا نام رکھنا کیسا ہے۔ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں ابھی بھی جہالت دیکھ رہا ہوں، جہالت دیکھ رہا ہوں۔ جہالت فرقے بنانا، جہالت
اللہ کے رسول نے جہالت کہا، میں تم میں ابھی بھی جہالت دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ تم تمام جو امت ہو، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہو. اگر تمہارے جسم کے کسی ایک چھوٹے حصے میں زخم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو تمہارا پورا جسم محسوس کرتا ہے. اتحاد کی دعوت دی گئی کہ اگر ایک مسلمان کو افغانستان میں کاٹا جائے تو یہاں کے حیدرآباد کے رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے. فلسطین میں ہر روز کئی مسلمانوں کو اس طرح سے مارا گیا جس طرح سے کوئی ایک جانور کو بھی نہیں مارتا. لیکن آج ہم اف بھی نہیں ہے، احساس نہیں ہے ہمیں، ذرا اتحاد نہیں ہوگا. انشاءاللہ آگے بات آئے گی. اسی طرح سے اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو اتحاد اور اختلاف، اتحاد مسلمانوں کا کام ہے، اختلاف مسلمانوں کے دشمنوں کا کام ہے. اسلام کے دشمنوں کا کام اختلاف کرنا ہے، فرقے بنانا. مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے پہلا اختلاف کہاں ہوا؟ کوئی بول سکتے؟ دنیا کا سب سے پہلا اختلاف اس سرزمین پر کوئی بھائی بول سکتے؟ سب سے پہلا اختلاف بابا آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا تھا. حابیل اور قابیل دونوں نے اختلاف کیا شادی کے معاملے میں. خیر وہ قصہ الگ ہے، لیکن اختلاف کے نتائج کیا ہے وہ دیکھو. دونوں نے اختلاف کیا، انجام کیا ہوا؟ ایک تو ایک دنیا سے چلا گیا اور دوسرے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تا قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا ذمہ اس شخص کے سر پر ہوگا جو سب سے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا. اور قتل کیوں کیا تھا؟ اختلاف کیا. اختلاف کی بنیاد پر آخرت اس کا کیا انجام ہوگا اللہ ہوا. اختلاف کرو نقصان خسارہ اور کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح سے اختلاف کرنا مسلمان اسلام کے دشمنوں کی علامت ہے، اسلام کے دشمنوں کا شیوا ہے. آپ جانتے ہیں فرقے بنانا فرعون کی عادت ہے، فرقے بنانا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. سورہ القصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 4 پڑھیے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں فرعون زمین پر سرکشی کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں میں فرقہ بناتا ہے، تفرقہ ڈال کے گروہ بناتا ہے. یہ تمہارا فرقہ ہے، تمہارا گروہ ہے، تمہارا گروہ ہے. پھر اس کے بعد ان فرقوں میں جو کمزور ہوتا وہ فرقے کے صرف لڑکوں کو مار دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا. فرقہ بنانا اسلام اور مسلمانوں کا کام نہیں، اسلام کے دشمنوں کا کام ہے. اور اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت کی. اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت، یعنی بنی اسرائیل لعنتی قوم. اور وہ لعنتی قوم کی اسپیشلٹی ہے فرقے بنانا. معلوم آپ لوگوں کو اسپیشلٹی، خاص گناہ ہے لوگوں کا فرقے بنانا. وہاں سے شروع ہوئی ایجاد کی طاقت. اگر آپ پڑھیں گے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جماعتوں نے اختلاف کیا. بنی اسرائیل کی جماعتوں نے اختلاف کیا. اور اللہ آگے فرما رہے ہیں اختلاف کرنے کے بعد کیا ہوگا. بس ظالموں کے لیے دکھ دینے والے دن کی آفت ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وجہ کیا بیان کیا اللہ نے؟ اختلاف کیا. وہ ظالم ہے جس پر اپنے آپ پر ظلم کیا. وہ لوگوں نے اختلاف کر فرقے بنا کر ظلم کیا. ظالموں پر خطرناک جو دن آنے والا ہے اس دن کی آفت ہے ان کے اوپر. تو فرقے بنانا اسلام کا کام نہیں، مسلمانوں کا کام نہیں. اسلام میں دشمنوں کا کام ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں. اسلام میں دشمنوں کا شیوا ہے. اگر آپ پڑھیں گے قرآن تو آپ دنگ ہو جاؤ گے. ایسی آیتیں ہیں فرقہ نہ کرنے کے بارے میں، فرقے نہ بنانے کے بارے میں، اختلاف نہ کرنے کے بارے میں. اگر آپ پڑھو گے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 14 غور کریے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد اختلاف کیا. لوگوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد اختلاف کیا. اگر اللہ تعالیٰ کا وقت کا وعدہ نہ ہوتا
ہوتا ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں لوگوں کے پاس جب حق آ گیا پھر بھی اگر کوئی اختلاف کریں گے, یا پھر وہ لوگ بنی اسرائیل جو اختلاف کیا کرتے تھے ان کے بارے میں وہ لوگوں نے اختلاف کیا, اور اللہ کہہ رہے ہیں اگر آنے والے وقت کا وعدہ نہ ہوتا, یعنی قیامت کا اگر وعدہ نہ ہوتا, قیامت کا وقت اگر متعین نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی کہ وہی ان پر عذاب ہوتا. اتنا بڑا جرم ہے اختلاف. اور اسی بات کو اللہ نے دہرایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 19 میں. یہی بات کو رپیٹ کی کہ اگر وقت متعین نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ زمین پہ ہو چکا ہوتا. اللہ فیصلہ کر دیتا, وہیں پر اختلاف آتا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 105 تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اختلاف کرنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن دلیل آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن دلیل آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا, اختلاف کیا. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں غور سے سنیے, بس اختلاف کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے, بس ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چھوٹا عذاب نہیں, ہلکا عذاب کہہ رہے ہیں. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا ہم تمام جانتے ہیں. کس کو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے جوتیاں پہنائی جائے گی, جس کی وجہ سے ہانڈیا میں سالن کھولتا ہے نا ویسا بھیجا کھولے گا. وہ ہلکا عذاب کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر اختلاف کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے, بڑا عذاب. اب سوچئے, امیجنیشن, بڑا عذاب کیسا ہو سکتا ہے, یہ چھوٹا ہے. آگے بات آئے گی کہ اور کتنے بھیانک انجام تم نے بھگتے اس اختلاف سے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 26, اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ خبر سنا کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت آج کے ماحول کے حساب سے, آج کا ماحول جو ہے نا ہمارا امت مسلمہ کا جو پلیٹ فارم ہے, امت مسلمہ جو موڑ پر ہے نا, اس آیت حساب سے آیت ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے کہہ رہے ہیں اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. ورنہ یعنی اگر اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا, تم بزدل ہو جاؤ گے, بزدل, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ کہہ رہے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, اور اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہم جانتے ہیں ہم وہی ملک میں جی رہے ہیں جس کا نام ہندوستان ہے. ہم نے کی تھی یہاں پر 900 سال حکومت, غیر مسلمان لوگ آ کر ہمارے پاس فیصلے کروایا کرتے تھے, ہمارے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی, ہم یہاں کے حاکم تھے. لیکن وقت کی کڑوت نے ایسی لی کہ آج ہم ہماری جانوں کی بھیک مانگنے پہ آگے گجرات میں. یہ وہی ملک ہے نا جہاں پر ہم 900 سال حکومت کرتے تھے. اللہ نے کہا اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہندوستان میں ہماری ہوا کچھ نہیں. 7 سال پہلے گجرات کے اندر مسلمانوں کو سرے عام کاٹا گیا, ہر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے. آج 7 سال ہو گئے, وہی مجرم اسی سرزمین پر تنزلاتے پھر رہے ہیں. معلوم نہیں پھر اگلا پروگرام کہاں ہوگا. اختلاف آیا اور ہماری ہوا اکھڑی, ہم بزدل ہو گئے, بزدل, ہمارے اندر ہمت باقی نہیں رہی. اختلاف آیا. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اور کیا کیا ہمیں پریکٹیکلی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ حیران رہ جاؤ گے. میرے خیال سے ہمیں سے تمام لوگ ہر روز پیپر اور خبروں کا مطالعہ کرتے ہوں گے, اور میرے حساب سے آپ لوگوں نے 7 مارچ 2010 کے پیپر بھی پڑھے ہوں گے, اخبار بھی پڑھا ہوگا. 7 مارچ
2010 سپلیمنٹری اندر ایک کالم چھپا تھا جس کا عنوان تھا دنیا کی مسلم آبادی ایک احتسابی جائزہ. دنیا کی مسلم آبادی اور ایک احتسابی جائزہ. اور وہ کالم پڑھنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے آنکھوں سے نہیں دل سے خون کے آنسو نکلے. آنکھوں سے دل دھڑک جائے گا کہ کیا قوم تھی, کیا ہو گئی. اس میں لکھا گیا مسلمان کے بارے میں. آپ لوگ جانتے ہو یہ جو چارٹ آپ کے سامنے, ہم تمام لوگ اس سے باخبر ہیں. دنیا کی جو پاپولیشن ہے نا اس کے تعلق سے, مذہبی تعلق سے, دین کے تعلق سے, عیسائیت کتنے پرسنٹ ہے, مسلمان کتنے پرسنٹ ہے, جوز کتنے پرسنٹ ہے, بدھزم والے کتنے پرسنٹ ہے, سکھزم والے کتنے پرسنٹ ہے, پوری دنیا کی آبادی. اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟ یس پلیز آپ لوگ بولیے, پوری دنیا میں ہم مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟ چلیے یس کچھ تو ایگزامپل دے رہے ہیں, اس وقت پیچھے ہوئے بچے ہوئے یہاں آپ لوگ سب لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں. دوسروں کی فکر کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا معاشرے میں, معاشرہ کدھر جا رہا کسی کو نہیں معلوم. پر بولیے آپ لوگ بچے کوئی گیس کر سکتے تو بڑی خوشی ہوگی. کتنی ہوگی؟ 140 کروڑ ماشاء اللہ. اور ایکچوئل 170 کروڑ ماشاء اللہ. ایکچوئل جو آبادی ہے 2010 کی رپورٹ کے مطابق 160 کروڑ. پوری دنیا میں 160 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں. اور اس حساب سے پوری دنیا کی آبادی کا جائزہ اگر لیا جائے گا تو 4 انسانوں میں سے 1 انسان مسلمان ہے. 4 انسان اگر ہے پوری دنیا میں تو 1 انسان اس میں سے مسلمان ہے. 160 کروڑ میں. اور اللہ کے رسول نے حدیث بیان کیا کہ میرے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ چونک گئے کہ ان کے پاس ایمانی جذبہ, وہ بزدل نہیں تھے, اتحاد والے تھے. اختلاف نہیں تھا ان کے پاس, وہ بزدل نہیں تھے, وہ اتحاد والے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا 313 تھے تو رستہ تھا زمانہ, آج کروڑوں میں ہم اگر کرتے ہیں بلا 313 کے ہزاروں کو بھگا دیے تھے. اتنی ہمت تھی, ایمان جذبہ تھا. وہ لوگ سوچے شاید ہو سکتا ہم بہت کم تعداد میں ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, تعداد اتنی ہوگی سمندر کے اوپر کب آتا. کبھی دیکھیے سمندر کے اوپر کب آتا, اس کو بھی نہیں گن سکتے, اتنی تعداد نہیں والا اللہ کے. وہ بولے اللہ کے رسول ایسا کیا معاملہ ہو جائے گا, ایسا کیا پہنچ رہا ہے کہ ساری امت ہے اس پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جس کا بھوکا سکان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ان کے اندر آ جائے گی. 2 چیزیں. سب سے پہلی چیز موت کا خوف آ جائے گا. دنیا کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی. موت کا خوف, بزدل ہو جاؤ گے, بزدل. اگر ہم ان کو الفاظ میں کنورٹ کریں گے, تبدیل کریں گے, موت کا خوف مطلب تم بزدل ہو جاؤ گے, نڈر نہیں ہوگے, بزدل ہو جاؤ گے, موت سے ڈرو گے. آج ہوتا ہے اسلام کا کام کر رہے ہیں, ارے تھوڑا بیک سپورٹ ان کا مل گیا تو اچھا رہتا. ارے اسلام کے کام کے لیے اللہ بیک سپورٹ بننا چاہتا ہے, تم کسی انسان کو بیک سپورٹ بنانا چاہ رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعداد کے حساب سے ہم پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں. 160 کروڑ مطلب 20 سے لے کے 25%, 25% تک مسلمانوں کی آبادی ہے. اور سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ ہے عیسائیت. عیسائیت کی آبادی ہے جو 33%, 33% عیسائی ہے اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی ہے. اب دیکھیے آپ ایک چونکا دینے والی بات آپ کو بولتا ہوں میں, اختلاف کی وجہ سے ہوا سو یہ. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے میں دوہراؤں گا یا نہیں دوہراؤں گا, لیکن یہ جتنے بھی آپ کے سامنے باتیں دوہرا رہا ہوں اس کی وجہ اختلاف ہے. اختلاف آنے کی وجہ سے اس وقت نقصانات ہوئے. دنیا کماتی ہے سالانہ اینیول انکم ٹریلین میں, ٹریلین میں ہے. مسلمان عیسائیت یہ 100% جو اینیول انکم ہے, سالانہ آمدنی ہے نا پورے دنیا کی, پورے ورلڈ کی, اس میں سے 70% 70% عیسائیوں کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں. 70%
70%, 70% आमदनी दुनिया की ईसाइयों के हाथ में है। और जरा आप लोग गेस करके बताइए मुसलमानों की कितनी होगी? बच्ची सारी 30% गेस करना, बाहर नहीं कर सकते। गेस नहीं गेस? माशाअल्लाह, अल्लाह ने हम कहा, अल्लाह ने उस्मान भाई की जुबान से आप कहलवा दिया 5%। सोच सकते हैं दुनिया के अंदर दूसरे मुकाम पर हम 160 करोड़ है, जो 25% है, लेकिन आमदनी कितनी है मालूम आपको? सारा ना 5% है, खाली 5%, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा खा के ऐसा खुजा तो खत्म हो जाता। 5% सिर्फ 100% में से इख्तिलाफ हुआ मुसलमानों के अंदर। इत्तेहाद अगर होता तो ऐसा नहीं होता। इख्तिलाफ की बिना पर ये सब नताइज हमारे सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे उम्मत मुस्लिमा के कारनामे। कारनामे अगर बोलूंगा तो वो तो अच्छे थे, अब प्रेजेंट जो काम हो रहे हैं वो बोल सकता हूँ। कारनामे हमारे सरपंच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा काम करके गए ना। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है ना, इंटर करते हैं हम, 10th करते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, आजाद ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसे पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, इसमें से 500 ऐसे लोग हैं जो PhD की डिग्री हासिल करते हैं, इसके बाद साइंटिस्ट बनते हैं। वो लोग PhD के बाद 500 लोग हैं। आप खुश हो रहे होंगे, माशाअल्लाह 500 लोग कर रहे हैं साल में, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। 500 साइंटिस्ट, 500 PhD स्कॉलर्स निकल रहे हैं मुसलमानों के। लेकिन जरा ऑपोजिट का भी जायजा नहीं है, तब मालूम हम काम करेंगे। इंग्लैंड दुनिया के छोटे शहरों में से शहर है, बड़ा शहर नहीं होता हिंदुस्तान का, छोटा शहर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में, खाली इंग्लैंड में, पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूं मैं, बेहोश हुआ। सिर्फ इंग्लैंड की बात करेंगे, जो छोटा शहर है, वो खाली इंग्लैंड मुल्क के अंदर 3000 PhD स्कॉलर्स निकलते एक साल में। कितने? 3000। सारी दुनिया के मुसलमान 500, सिर्फ इंग्लैंड 3000, 5 गुना बढ़ के 500% एक्स्ट्रा। इख्तिलाफ आया, सबसे पीछे, सबसे पिछड़ी कौम में से हम गिने जाने लगे। मजबूर कर दिया हमने लोगों को लिखने पर। लोगों ने मुखालिफ इस्लाम वालों ने किताबें लिखी इस्लाम की तारीफ में, कहा दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन अगर कुछ है तो वो इस्लाम है। फिर ये कहने में भी हमने मजबूर किया कि दुनिया की सबसे खराब कौम अगर कोई है तो मुसलमान है। हमने मजबूर किया, इख्तिलाफ आया, इत्तेहाद गया, ये सारे नुकसान हमें देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में साइंस का नोबेल अवार्ड मिलता है, साइंस का नोबेल अवार्ड मिलता है हर साल। और पूरी दुनिया में वो अवार्ड्स की तादाद है, इनाम की तादाद है 500। कितने? 500। पूरी दुनिया में साइंस के लिए अच्छा साइंटिस्ट को 500 अवार्ड, 500 लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। आगे बढ़िए। ईसाई का तस्करा हुआ, जुडाइज्म, यहूदियों को पहचानते ना आप? यहूदी, आप जानते हैं ये लोगों की तादाद कितनी है? ये जानिए 0.2%। कितना? 60 लाख ही पूरी दुनिया में लोग कितने हैं? पूरे दुनिया में चुन चुन के निकाला तो सिर्फ कितने? 60 लाख, 60 लाख है। 0.2% है इनकी आबादी। अब शर्म से हम सब मुसलमान जो इख्तिलाफ करते हैं, क्या है एग्जाम्पल? शर्म से क्या करो बच्चों? जरा जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे वो यहूदी जो सिर्फ 0.2% अपनी आबादी रखते हैं, वो 500 नोबेल इनामों में से 140 इनाम लेके जाते हैं, और हम मुसलमान सिर्फ एक। अरे किस उम्मत, किस दहाने पर आकर ठहर गई हमारी मुस्लिम उम्मत? सिर्फ एक ही ना, सिर्फ एक साइंटिस्ट हमारा काबिल है? हरगिज नहीं। हमारे बहुत साइंटिस्ट काबिल हैं, लेकिन हमारे इख्तिलाफ की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आज ये नौबत नहीं है।
یہ تو 60 لاکھ یہودی ہے. اسی بنا پر, سائنس کی بنا پر عرب کتنے والے, عرب 20 کروڑ کتنے, عرب ممالک کے لوگ ہیں کتنے ہیں 20 کروڑ. یہ 60 لاکھ وہ 20 کروڑ پہ حاوی بن رہے ہیں. آج فلسطین کو امدادی جہاز نہیں جا سک رہا. سارے عرب ملک 20 کروڑ لوگ مل کے یہ 60 لاکھ لوگوں کا کچھ بھی نہیں کر سک رہے. یہ وجہ سائنس میں پیچھے ہو گئے. اور ایک دور تھا, کبھی وہ دور اگر مجھے یاد آتا ہے یا ہم سب یاد کرتے ہیں اگر پڑھیں گے تو مجھے خواب لگتا ہے. ارے ایسا ہو سکتا ہے, یہ تو خواب ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک دور تھا مسلمانوں کے سائنسدانوں کا. 130 سائنسدان تھے جو ساری دنیا پر سائنس پر حکومت کرتے تھے. ساری دنیا کی سائنس تھا 130 ایسے زبردست سائنسدان جس کو دنیا جانتی تھی, جس میں سے 120 ہمارے اپنے سائنسدان, 120 ہمارے اپنے سائنسدان تھے اور 10 کسی اور کے. 120 ہمارے تھے, 10 کسی اور کے. کہاں گئے وہ 120؟ علی ابن سینا. ابھی میں آپ کے سامنے یہ لسٹ بتاؤں گا. جانتے ہیں یہ لسٹ کہتی ہے آپ نے؟ یہ ہمارے ان سائنسدانوں کی لسٹ ہے جو ہم مسلمانوں کا نام روشن کر کے گئے تھے. جب میں اسے بنانا شروع کیا, میرے ہائٹ کے حساب سے میں اسے 5 فٹ سے زیادہ نہیں بنا سکتا تھا. جب میں مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھنا شروع کیا, 5 فٹ ہو گئے, 10 فٹ بھی ہو گئے, 15 فٹ بھی ہو گئے, لیکن مسلمان سائنسدانوں کے نام اس میں مکمل سب نہیں ہو رہے. لیکن میں بولا کچھ بتلائیں گے, کچھ انشاءاللہ بعد میں بتلائیں گے. کچھ کے لے کے آیا ہوں, اس لیے اتنا ہے. اگر بہت نہ تو انشاءاللہ یہ پوری مسجد بڑھ جائے گی. ہمارے اپنے سائنسدان تھے یہ. آج تمام لوگ وقت دیکھتے ہیں, آج ضرورت ہے یہ, اس کے بغیر انسان نہیں جی سکتا. ہر چیز کے اندر یہ وقت. آج اگر آپ ایک پروفیشنل بننا چاہ رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کہیں پر بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں, تو ایک اچھے آدمی کی ایگزامپل دی جاتی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز کے اندر سب سے پہلا قانون بتایا جاتا کہ وقت کی پابندی, پنچول رہنا بولتے. پنچول سنے نا آپ لوگ, یہ وقت دیکھنے کا آلہ کس نے بنایا؟ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے بنایا. ہم مسلمان سائنسدان بنائے. یہ گھڑی آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, بڑے فخر سے ہم پلین میں سفر کرتے نا, ان کی ہاتھ کی ٹیکنالوجی ہے بلکہ ان کی ہاتھ کی نہیں, ہمارا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. ہمارے مسلم سائنسدان نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ نکالا کہ لوگ ہوا میں اڑ سکتے ہیں. نام نہیں ہے, کون پوچھے؟ ہمیں فرصت ملی تو اختلاف سے, ہمیں فرصت نہیں اختلاف سے. اس وجہ سے آج ہمارے مسلم سائنسدانوں کا نام کہاں کا کام, ان کے نام بدل دیے گئے. علی ابن سینا کا نام جانتے ہو کیا لکھ دیا گیا؟ جانتے ہو علی ابن سینا کو کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ یس سنیما, کوئی بھی نہیں جانتے. عالمی سینا بولتے ہیں, عالمی سینا. پچھا مسلمان کا نام ہے عالمی سینا ہے. علی ابن سینا ہے, علی ابن سینا, عالمی سینا نہیں. وہ ہمارے مسلمانوں کے کام لے کے, ہمارے مسلمانوں کے فارمولہ لے کے, ہمارے مسلمان کا نام بدنام کر کے, ہمارے مسلمانوں کا نام بدل کر اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. ہمیں اتحاد کی طرف آ کر اختلاف کو جب چھوڑیں گے تو آواز اٹھا سکتے ہیں, بدلیں گے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار اختلافات سے بچنے کی تنبیہ دے رہے ہیں. اگر ابھی میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھنے والا ہوں, اس آیت کو اپنے ایمان کو ذرا تازہ کر کے کان کی پردوں کو صاف کر کر سوچئے, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں, سورہ انعام, سورہ انعام, سورہ نمبر 6, آیت نمبر 159. آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کاش مسلمان کم سے کم اس آیت کو سمجھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. بے شک جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا, بے شک جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا, گروہ گروہ بن گئے, فرقے فرقے بن گئے. گروہ گروہ کا مطلب فرقے فرقے بن گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں.
یہ وہی نبی ہے جن کے اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے. جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہم نہیں، کہاں کی شفاعت؟ کہاں سے جاؤ گے جنت؟ اختلاف کرنے کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی اور کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے جو لوگ گروہ بن رہے ہیں، جو لوگ ملتے اپنے دین میں جدا ہو رہے ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا فیصلہ تو رب کے پاس ہونے والا ہے. غرض کیا؟ آج میں آپ لوگوں کو جو کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں سے، وہ یہ کہ اتحاد کا مطلب، اتحاد کی ٹاپک جب آتی ہے تو یہ نہیں کہ فلاں امام کو مت مانو، چاروں امام، چاروں برح، چاروں مسلک جنتی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ساری قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ جمع ہو جائے، تاکہ ساری دنیا کے اندر جس طرح سے ہمارے سر پہ صالحین نے حکومت کی تھی، جس طرح سے ہمارے سر پہ صالحین نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا تھا، ہم بھی کر سکیں، اور کچھ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ اختلافات کا حل بھی دے رہے ہیں، یہ اختلافات کا حل بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اگر آپ پڑھیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اللہ تعالیٰ اس میں حل دے رہے ہیں اگر اختلاف ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے. پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، وأولی الامر منکم، اور جو تم میں اختیار والے ہیں، اور جو تم میں علم والے ہیں، اور جو تم میں معلومات والے ہیں، اور جو تم میں بڑے ہیں، اور جو تمہارے امیر ہیں، تم ان کی بھی اتباع کرو. ان دنوں کی اتباع کرنا چاہیے. پھر آگے بول رہے ہیں فتنازعتم، اور اگر کچھ تنازع ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں فردوہ الی اللہ ورسولہ. کیا کرے؟ لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. ابھی اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن سے دلیل لو، قرآن سے اس مسئلے کا حل نکالو، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف لوٹا دو. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت، اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو تو اگر اختلاف ہو گیا تو تم لوگ اپنے معاملات کو لوٹا دو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلانی اور غصہ والی شخصیت جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ راستے سے جا رہے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا. وہ شخصیت ابھی اپنی تلوار نکال کر کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر کی تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی. غصے میں ٹہل رہے ہیں. اختلاف ہوا، اختلاف ہر جگہ ہوا، لیکن اسلام نے اس کا سولوشن بھی دیا، اسلام نے اس کا حل بھی دیا. اسلام نے کیا کہا؟ فردوہ الی اللہ ورسولہ، لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دیکھا اختلاف ہو رہا ہے، اس بات کو اللہ کی طرف لوٹایا اور آیات پڑھ کے سنائے کہ اے عمر یہ اللہ کے نبی ہے، انہیں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے اور ایک دن ان کو اس دنیا سے جانا ہے. اختلاف ختم، اختلاف کا خاتمہ ہوا، پھر سے اتحاد ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوبکر کیا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا اور اختلاف کو لوٹایا اللہ کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، مسئلے کا حل کر دیا. پھر اختلاف ہوا تبھی
کہ اللہ کے رسول کی تدفین کہاں پر کی جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھاتے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممبر کے پاس, کچھ لوگ کچھ اختلاف ہوا. اسلام نے حل دیا, اسلام نے حل دیا. اللہ کے نبی کی حدیث حل کی, اللہ کے نبی کی حدیث نے حل کیا. حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ کے سنایا, انبیاء کی جہاں پر موت ہوتی ہے انہیں وہیں پر تدفین کیا جاتا ہے. اختلاف ہوا لیکن حل بھی ہوا, کیونکہ انہوں نے وردوا الی اللہ ورسولہ, لوٹایا اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف, لوٹایا قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. حل بھی ہوا, حل ہوا. اور آج بھی حل ہو سکتا ہے اگر ہم تمام مسلمان ہمارے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر لوٹائیں تو. اسی طرح سے اگر اختلاف ہوا اور ہم نے اس کو لوٹایا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا, اس کے بعد اگر نہیں مانے اس کے بارے میں اسلام نے بتا دیا, اس کے بارے میں بھی اسلام نے کہا. کیا ہوا, ایک یہودی اور مسلمان کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور وہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان دونوں کے اختلاف اس مسئلے کو رکھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اس یہودی کے حق میں. ابھی مسلمان پریشان ہوا, ارے میرے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ارے ایک کام کریں گے, عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے کیونکہ انہوں یہودیوں کی طرح مخالف ہے. عمر بن خطاب کے پاس جا کے بولے کیا ایسا مسئلہ ہوا, لیکن یہودی نے فوراً عمر بن خطاب سے کہا, اے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی سن لو, تم سے پہلے تمہارے بڑے نے فیصلہ کر دیا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کس نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں گئے, تلوار لائی اور اس مسلمان کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا. یہ انجام ان لوگوں کا اختلاف ہونے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اگر کوئی اس پر اختلاف کرے گا تو اس کا انجام دیا. لوگوں نے کہا مسلمان, عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا. اللہ نے سورۃ کا نزول کر کے کہا, اگر آپ پڑھو گے سورہ نساء سورہ نمبر 4, اگر آپ پڑھو گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65, اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں جو اپنے آپسی اختلاف, شرعی اختلاف نہیں, آپسی اختلاف میں بھی اگر آپ کو حاکم نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اگر مسلمان تمام شرعی مسائل کے اختلاف کے ساتھ ساتھ اپنے آپسی اختلاف میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث کو لے کر آئے اور اللہ کے فرمان کو لے کر آئے تو آج کے اختلافات کہاں ہو سکتا ہے. لہذا آج کی اس نشست میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اختلافات کی وجہ سے آج ہم مسلمان قوم پچھڑی قوم میں کیوں جا رہے ہیں. آج ہم سائنس میں پیچھے, ہم ہر جگہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا آخر میں اس بات کی گزارش آپ سے کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آئیے قرآن اور حدیث کی طرف, آئیے اس بات کی طرف جس بات پر صحابہ جمع ہوئے تھے, قرآن اور حدیث کی طرف. ہمارے تمام مسائل کے اختلاف کا حل ہو جائے گا. اس شعر کے ساتھ میں اپنی آپ کی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.